حسن الظن من حسن العبادہ، کسی سے اچھا گمان رکھنا وہ بہترین عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت ہیں، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، عبادتیں بہت ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اہم عبادت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا دوسروں کے ساتھ یہ بہترین عبادت ہے۔ بہترین عبادت اس معنی کر نہیں کہ نماز سے بھی افضل ہو جائے، روزے سے بھی افضل ہو جائے، یہ نہیں مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہترین عبادت ہے اس معنی کر کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور عبادت کا اجر مل گیا۔ نماز میں تو 2 رکعت وضو بنانا پڑتا ہے، استنجا کرنا پڑتا ہے، وضو بنانا، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، وقت ہو، پڑھنے کے قابل، قبلے کی طرف رخ ہو، کتنی شرائط ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 شرطیں ہیں، نماز شروع کر دینے کے بعد 6 رکن ہیں، 14 واجبات ہیں، ان سب کے ساتھ وہ عبادت ہوئی۔ اور حسین عبادت بنانا ہے نماز کو تو پھر 51 سنتیں ہیں 2 رکعت میں، 2 رکعت میں 51 سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کے ساتھ یہ نماز حسین نماز ہوئی۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے روزہ رکھنے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے بخل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، حج کرنے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جہاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی کا عزم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بدگمانی نہ کر کے اچھا گمان کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو من حسن العبادہ کا یہ مطلب ہے بیٹھے بٹھائے عبادت، عبادت اجر ہے، ثواب ہے، حسن ظن۔ علماء نے فرمایا کہ حسن ظن کو ثابت کرنا نہیں پڑے گا قیامت۔ ہم نے کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا سوچ لیا کہ بھئی یہ برا آدمی نہیں ہوگا، اچھا ہی آدمی ہے، تو ہم نے کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا سوچ لیا تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی تم نے برے کو اچھا کیوں سمجھا، اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ جب مواخذہ اللہ نہیں کریں گے تو حساب نہیں ہے، البتہ ثواب ہے۔ اس کے برخلاف بدگمانی کریں گے، چاہے اچھے آدمی سے کریں چاہے برے آدمی سے کریں، کسی سے بھی ہم بدگمانی کریں گے تو قیامت میں مواخذہ ہوگا کہ بھئی وہ آپ کا گمان صحیح ہے، اس کو ثابت کرو میرے سامنے۔ آپ نے جو کسی کے بارے میں یہ طے کر لیا تھا کہ یہ آدمی نعوذ باللہ مثلا چور ہے، یا اسی شخص نے مجھے بدنام کیا ہے، یہ شخص یہ شخص اپنے دل میں میری طرف سے قدورت کی نہ رکھتا ہے، کوئی بھی چیز جس کا ہمیں علم نہیں ہے ہم نے طے کیا، اور جب ذہن میں یہ بات ہم نے طے کر لی تو یہ ہوئی بدگمانی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جو تمہارا خیال ہے اس کو صحیح ثابت کرو۔ اگر صحیح ثابت ہوگا تو حساب کی مشقت تو ہوگی، ثواب اب کچھ بھی نہیں ملے گا، بس گناہ نہیں ہوا۔ اور اگر غلط ثابت ہو گیا تو حساب کی مشقت بھی ہوئی، سزا بھی ملے گی اللہ کے پاس۔ تو حسن ظن میں یہ فائدہ ہے، نہ حساب تو دینا نہیں ہے، ثواب پکا ہے۔ اور بدگمانی اور سوء ظن میں یہ نقصان ہے کہ حساب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اگر غلط بات ثابت ہو گئی تو عذاب بھی بھگتنا ہے۔ تو سمجھدار آدمی کے لیے کیا بہتر ہے؟ یہی بہتر ہے کہ کسی سے بدگمانی نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا بھئی ہر آدمی پہ بھروسہ کر لینا، نقصان اٹھاتے رہنا، پریشان ہوتے رہنا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ بھروسہ اور اعتماد الگ چیز ہے، بدگمانی الگ چیز ہے۔ آپ کسی پہ بھروسہ مت کریے، جس پر بھروسہ ہونا چاہیے اسی پہ کیجیے، وہ تو اپنی عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی ہر کس و ناکس پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ تجربے سے جو بھروسے کے قابل ہے اس پہ بھروسہ کرے۔ تو کسی پہ اگر ہم بھروسہ نہیں کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس مجھے اعتماد نہیں ہو رہا، میں نہیں کر رہا بھروسہ، بس۔ تو بھروسہ نہ کریں، نہ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، اور جس پہ کرنا ہے کریں، نفع نقصان اللہ کی تقدیر میں ہے،
لیکن بدگمانی نہ کرے. بدگمانی نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی پہ بھروسہ کر لو، ہر کسی پہ اعتماد کر لو. یہ مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اپنی کوئی امانت کسی کے پاس رکھنی تو بھروسہ ہے تو رکھو، بھروسہ نہیں ہے تو مت رکھو. لیکن بھروسہ نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دل میں یہ سمجھے کہ یہ آدمی کھا جائے گا اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ آدمی ڈبا دے گا اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے. بدگمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھروسہ کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن بدگمانی کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال بدگمانی نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اکذب الحدیث ہے. حسن